انہی دعاؤں میں ایک دعا کہ جس دعا کے لیے، یعنی اس دعا کو تعلیم کس نے فرمائی، جو اب آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، دعا امیر المومنین علیہ السلام نے تعلیم فرمائی اس جوان کو کہ جس جوان نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کی نافرمانی کی، اس کے نتیجے میں وہ پیرالائز ہو گئے اور شل ہو گیا، اور پہنچا امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہاں؟ مسجد الحرام میں، اور مسجد الحرام میں آنے کے بعد اس نے کہا یا امیر المومنین یہ میری حالت ہو گئی ہے، اب اگر آپ اجازت دیں اور آپ مجھ پر اپنی نظر کرم فرمائیں تو کوئی ایسی دعا تعلیم فرما دیں یا کوئی ایسا حل بتا دیں کہ میری یہ مشکل مجھ سے دور ہو جائے، یہ حل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ربا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جس نے خود کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا۔ اور اسی کے اندر اگر آپ یہ مثال دیکھیں کہ جب انسان کو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے تو کس انداز سے اور کس شان سے خلق کیا، کہ جب خلق کرتا ہے تو کہتا ہے خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، خلق کیا، ٹھیک ٹھیک بنایا، بے عیب بنایا، ہر اچھائی تم میں رکھ دی، اور اس کے بعد کوئی کجی نہیں رکھی، اور اس کے بعد جیسی اس نے چاہی ویسی صورتیں بنائیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ جب بات انسان کے تصویر بنانے اور چہرہ بنانے کی، چہرے کی تصویر بنانے کی آئی ہے تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے، یہ نہیں کہتا کہ ہم نے بہت اچھی بنائی، خوب بنائی یقیناً خوب ہی بنائی، لیکن پروردگار عالم کہتا ہے کیف یشاء، جیسا اس نے چاہا ویسا اس نے بنایا، جیسی اس کی مرضی تھی ویسا اس نے خلق کیا۔ اب انسان اگر ذرا غور کرے اسی تخلیق انسان کے مرحلے کے اندر اور اس پروسیس کے اندر کہ پروردگار عالم نے جو انسان کے چہرے بنائے، ہم اور آپ بناتے ہیں، کوئی تصویر بناتے ہیں جب ہم اور آپ، تو ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر روشنی نہ ہو تو تصویر نہیں بنا سکتے، اور پروردگار عالم جو تصویر بناتا ہے تین اندھیروں کے اندر بناتا ہے تصویر، تین ظلمتوں کے اندر شکم مادر میں تصویر بناتا ہے۔ ہم اور آپ جب تصویر بناتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس تصویر کو پانی سے بچا کے رکھیں، اور پروردگار عالم جہاں تصویر بنا رہا ہے بچے کی وہاں پانی ہی پانی ہے، شکم مادر میں، واٹر بیگ میں تصویر بنا رہے پروردگار۔ اور ہم اور آپ جب تصویر بناتے ہیں تو ہمیں ایک سٹیٹک سرفیس چاہیے، جو کینوس ہوتا ہے وہ ٹھیک ٹھیک جگہ پہ رہنا چاہیے، اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ذرا ہل جل اگر ہوئی تو تصویر خراب ہو جائے گی۔ یہ ہماری اور آپ کی نقص ہے، ہمارا اور آپ کا نقص یہ ہے، لیکن پروردگار عالم جہاں شکم مادر میں تصویر بنا رہا ہے وہ ماں کے جو کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی مجلس میں ہے، کبھی ماتم میں ہے، وہ ماں کے جو متحرک حالت کے اندر ہمیشہ رہتی ہے، وہاں پر رب ذوالجلال تصویر بناتا ہے، اور کیا خوب تصویر بناتا ہے، کبھی بھی اس تصویر میں خرابی پیدا نہیں ہوتی، ٹھیک ٹھیک تصویر بن کر سامنے آتی ہے۔ اور سب کچھ کر لیجئے گا، آپ اچھی تصویر بنا لیجئے گا، روشنی میں بنا لیجئے گا، رنگوں کو بھر لیجئے گا، منفرد تصویر بنا لیجئے گا، خراب بھی نہ ہو ویسی بنا لیجئے گا، چھوٹی یونیک بنا لیجئے گا، لیکن تصویر کروڑہا سال تک بھی پڑی رہے کسی محفوظ ترین جگہ پر بھی اس میں جان نہیں آئے گی۔ رب ذوالجلال جو تصویر بناتا ہے اس میں روح بھی ڈالتا ہے، وہ ہے کہ جو حقیقت میں مصور ہے، مصوری اسی کو سجتی ہے۔ اب ذرا یہاں پر ایک بات اور دیکھیے کہ الگ الگ تصویر، یہ ایک بالش کا چہرہ انسان کا، اور اس ایک بالش والے چہرے کے آپ اس دنیا کے اندر کروڑ، 6 ارب 7 ارب 8 ارب جتنے بھی اب ہو گئے ہوں گے، اینڈ کاؤنٹنگ آن اینڈ آن اینڈ آن، تو وہ جتنے بھی ارب انسان اس دنیا کے اندر ہیں سب کے چہرے الگ الگ ہیں۔ ایک بالش کا چہرہ، اس میں اتنے الگ الگ انواع و اقسام کے چہرے خلق کر دیے کہ انسان، یہ بات اس دنیا کے اندر آپ کو ڈھونڈنے سے بھی اپنا کوئی آئیڈینٹیکل ٹوئن نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو کوئی ریزیمبلنگ کوئی فیس مل جائے گا اپنے جیسا تو اس کے اندر بہت ساری باتیں یونیک ہوں گی، الگ ہوں گی، جس کو آپ کو اس کے ساتھ کھڑا رکھ دیا جائے تو یہ فرق محسوس کروایا جا سکتا ہے کہ آپ ہیں اور وہ ہیں، الگ الگ ہیں دونوں۔ ویسے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ بھی تحقیق مل جائے گی کہ ایک جیسے ملتے جلتے چہرے والے چند ایک افراد ہر ایک شخص کے اس دنیا میں موجود ہیں،
لیکن آپ اگر جنرلی دیکھیں تو اس ایک بالش کے چہرے کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ ایک چہرہ دوسرے سے ملتا نہیں ہے اتنے اربوں چہرے کے اندر. اب اگر کوئی آ کے اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرے تو وہ لاجیکل اعتراض ہوگا کہ قبلہ یہ تو نعوذ باللہ من ذالک, میں نعوذ باللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رب ذوالجلال کی مصوری پہ بات ہو رہی ہے, کہ نعوذ باللہ من ذالک ایک اناڑی آرٹسٹ جو ہوتا ہے اس کا بھی یہی ہوتا ہے, ایک تصویر دوسرے سے ملتی نہیں ہے, ایک تصویر دوسرے سے ملتی نہیں ہے, جتنی بنائے گا الگ بنے گی, اس لیے کہ آتا ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. لیکن رب ذوالجلال تو ایسی بات نہیں ہے, پروردگار عالم تو علی کل شیء قدیر ہے, کوئی کجی نہیں ہے, کوئی ریب نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے, بلکہ وہ تو وہ ہے کہ جو بے عیب بندے خلق کرنے والا ہے, وہ تو وہ ہے کہ جو 14 معصوموں کا بھی خالق ہے. اس میں کہاں سے عیب تلاش کر کے لے کر آئیں گے؟ عیب ہماری سمجھ میں ہے, تو اس عیب کو جو آ سکتا تھا ہماری سمجھ کا ریب, اسے پروردگار عالم نے پہلے ہی دور کرنے کے لیے اہتمام کر رکھا ہے کہ میں دونوں طرح سے اپنی مصوری کی تمہیں دلیلیں پیش کروں گا. ایک مرتبہ اربوں ایسے بنا دوں گا کہ ایک دوسرے سے ملتا نہ ہوگا, اور ایک 12 ایسے بناؤں گا کہ جیسے پہلا ہوگا ویسا ہی آخری ہوگا. ایک 12 ایسے بناؤں گا کہ جیسا پہلا ہوگا ویسا آخری ہوگا. اور انہی 12 یعنی کہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام, جن کی حقیقت نورانیہ ہے اور حقیقت واحدہ ہے, ان ہستیوں کو جب آپ سلام کرتے ہیں تو اب آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ کیوں ایک ہی زیارت ہے اور 12 کے 12 کو آپ سلام کر سکتے ہیں. اس لیے کہ وہ بھی محمد, یہ بھی محمد, درمیانے بھی محمد, آخری بھی محمد, کل کے کل محمد. اسی طرح سے اولنا علی, اوسطنا علی, آخرنا علی, کلنا علی, سب کے سب علی. لہذا جب زیارت امین اللہ کے ذریعے سے آپ سلام کر رہے ہیں, چند ایک زیارتیں ہی ہیں کہ جن کا سٹیٹس اتنا زیادہ ہائی ہے کہ جن کے لیے علماء کرام نے جب روایتوں کو لکھا تو یہ تو امام معصوم کا کلام تھا, روایتیں, حدیثیں جو انہوں نے اس زیارت کے میرٹس اور اس کی سگنیفیکنس کے اندر انہوں نے شمار کی اور لکھی. لیکن آخر میں جب اپنا کلام لکھا اقولو کر کے, کہ میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ جب سے میں نے اس زیارت کی فضیلت کتابوں میں روایتوں میں پڑھی ہے, اس کے بعد میں نے کوشش کی ہے کہ جب کسی امام معصوم کے حرم پر جاؤں تو اس زیارت کی تلاوت ضرور کروں. ان میں ایک زیارت امین اللہ, ایک زیارت جامعہ, اور خود زیارت عاشورہ سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے, جو زیارت تو ہے ہی لیکن اسے حدیث قدسی کا سٹیٹس حاصل ہے, اس کی کیا ہی کہنے. اب آپ کی خدمت میں جلدی سے ہم وہ جو بقایا کلام ہے کچھ, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے زیارت امین اللہ کی مکمل شرح 10 دن میں تو مکمل نہیں ہو سکتی, لیکن یہ کوشش کی گئی کہ جتنے ایٹ لیسٹ اس کے اندر سلام کے الفاظ تھے, جو پہلا اس کا پورشن تھا اس کو کور کیا گیا, اور اس کے بعد جو دعا کا پورشن ہے اس کے اندر اللہم فجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک راضیۃ بقضائک, اے پروردگار میں تیری قدر پہ مطمئن رہنا چاہتا ہوں, تیری قضا پہ راضی رہنا چاہتا ہوں. اللہم فجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک راضیۃ بقضائک مولعۃ بذکرک و دعائک. ولع, تیرے ذکر اور تیرے دعا کے لیے میں ولع چاہتا ہوں. ولع کس چیز کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ولع کہا جاتا ہے کہ میں تڑپوں تیرے ذکر کے لیے, میں تڑپوں تیرے بارگاہ میں حاضر ہو کر کچھ مانگنے کے لیے, دعا کرنے کے لیے, تجھے پکارنے کے لیے. انسان کبھی سمجھ ہی نہ پاتا کہ مناجات کے لیے تڑپنا کیسے ہوتا ہے بارگاہ الہی میں. ذکر و دعا, مولعتم بذکرک و دعائک, تیرے ذکر اور تیری دعا کے لیے, یعنی تیری بارگاہ میں دعا کے لیے میں تڑپوں, ولا کروں. ولا یعنی کہ مجھے تڑپ ہو, مجھے پیاس ہو, میرا دل چاہے. جب کبھی پریشانی ہوئی تو امیر المومنین کی دعائیں کمیل کھول کر بیٹھ گیا. جب انسان نے بے چینی محسوس کی تو زیارت عاشورہ کی تلاوت کرنے کے لیے مولا امام معصوم علیہ السلام کی قبر کا رخ کر کے زیارت کوئی بھی زیارت اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیا. تو میں اے مولا, اے پروردگار, تیرے ذکر اور تیری دعا کے لیے, تیری بارگاہ میں دعا کے لیے تڑپوں, ترسوں یعنی پیاس, تشنگی مجھے محسوس ہو. یہ نہ ہو کہ جب دعائے کمیل پڑھی جا رہی ہو تو میں پیج پلٹ کر دیکھوں کہ کتنی دیر میں ختم ہونے والی ہے. یہ نہ ہو. یہ اور بات ہے کہ اب کچھ دعائیں اتنی طویل ہیں کہ جیسے دعائے جوشن کبیر ہو گئی, لیکن انہی دعاؤں میں ایک دعا کہ جس دعا کے لیے, یعنی اس دعا کو تعلیم کس نے فرمائی, جو اب آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں, دعا امیر المومنین علیہ السلام نے تعلیم فرمائی اس جوان کو کہ جس جوان نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کی نافرمانی کی, اس کے نتیجے میں وہ پیرالائز ہو گئے اور شل ہو گیا,
اور پہنچا امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں. کہاں؟ مسجد الحرام میں. اور مسجد الحرام میں آنے کے بعد اس نے کہا یا امیر المومنین یہ میری حالت ہو گئی ہے, اب اگر آپ اجازت دیں اور آپ مجھ پر اپنی نظر کرم فرمائیں تو کوئی ایسی دعا تعلیم فرما دیں یا کوئی ایسا حل بتا دیں کہ میری یہ مشکل مجھ سے دور ہو جائے, یہ حل ہو جائے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اسے دعائے مشلول کی تعلیم فرمائی. یہ دعائے مشلول مسجد الحرام کے اندر تعلیم دی گئی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو جانے والے حج, جو عمرہ کی زیارت اور خانہ خدا کی زیارت کے لیے مشرف ہونے والے افراد ہیں, ان کو چاہیے کہ دعائے مشلول کی پابندی کے ساتھ وہاں پر جب جائیں تو تلاوت کریں. تو مول اتم بے ذکر کا دعا, ایک اپنا راستہ, اپنا تعلق پروردگار عالم کے ساتھ دعا کے ذریعے سے جوڑنے کی کوشش کریں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے, گرفتار ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ دعا کا سہارا نہیں لیتا ہے. کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جہاں پر اور کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو, اکیلے میں ہو, اور وہیں پر جا کر تنہائی کے اندر پروردگار عالم کو محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دیجئے اور کہیے کہ پروردگار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرا بندہ مشکل میں پڑا ہوا ہو اور تو اسے دیکھ بھی رہا ہو اور اس کی مدد نہ کرے. لہذا انسان دعا کا سہارا لے. مولا اتم بے ذکر کا دعا ایک محبتن لصفت اولیاء ایک, اے پروردگار, اب یہ زیارت امین اللہ کے جملے, محبتن لصفت اولیاء ایک, اے پروردگار مجھے محبت کرنے والا بنا اپنے صفوت اولیاء بندوں کے ساتھ. صفوت اولیاء کیا؟ تیرے وہ پیارے بندے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا ہے. تیرے وہ پیارے بندے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا, اولیاء ہیں یہ کون ہے؟ صفوت اولیاء ایک. انسان گیا امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے لیے, اور جب زیارت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے گیا تو جب اس سے کہا گیا کہ ہم کمیل ابن زیاد کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, اس نے کہا کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, میں وہاں نہیں جا رہا. کہا میثم تمار کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, کہا ہم وہاں نہیں آ رہے, وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. خدا رہا یہ کام نہ کیجئے, اس لیے کہ زیارت امین اللہ کیا کہہ رہی ہے؟ زیارت امین اللہ کہہ رہی ہے محبتن لصفت اولیاء ایک, محبوبتن فی ارض کا بس ہمائک. ابھی محبوبتن فی ارض کا بس ہمائک کی طرف آتے ہیں. محبتن لصفت اولیاء ایک, اے مولا, اے پروردگار, تیرے پیاروں کے پیارے بندے, وہ تیرے بندے کہ جو تیرے پاکیزہ ترین بندوں کے بندے بنے, کہ جنہوں نے پاک علی کی غلامی کو قبول کیا, تیرے ولی کے صفوت بنے, تیرے ولی یعنی کہ حضرت علی کے صحابی بنے, ان کی زیارتوں کا مجھے شوق عطا فرما. آپ کہیں گے مگر کیا اس کا لاجیکل ریزن کیا ہے؟ سمپل ہے, سمپل. ہم بارگاہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں جاتے ہیں اس لیے کہ بارگاہ علی ابن ابی طالب بارگاہ رب ذوالجلال تک پہنچائے جانے کا دروازہ ہے, اور ہم کمیل ابن زیاد اور جناب میثم اور ان اصحاب کے بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں کہ یہ علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں پہنچانے کا دروازہ ہے. بھائی وجہ یہ ہے کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ان کو فاتحہ پڑھتا ہوں, ان کی زیارت جو امام نے تعلیم فرمائی ہے وہ پڑھتا ہوں, اور اس کے بعد انہی سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو مولا نے وہ دیا جو مولا نے آپ کے لیے مناسب سمجھا. اب میری بات مولا تک پہنچا دیں تاکہ مجھے بھی مولا سے وہ مل جائے جس کا میں حقدار ہوں. یعنی کہ وہ کمیل ابن زیاد النخعی الیمانی کہ جن کو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے خضر تعلیم فرمائی. اول تو یہ کہ کوئی دوسرا گیا نہیں پوچھنے کے لیے. مولا نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ دعائے خضر پڑھا کرو, اور یہ وہ ہے کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے انسان کو نجات دلاتی ہے اور اس کو رب ذوالجلال سے پر امید کرتی ہے, اور یہ دعا وہ ہے کہ جو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. مگر مولا نے یہ نہیں بتایا کہ دعا ہے کون سی. کمیل نے آ کر پوچھا. اب کمیل کے پوچھنے کے بعد بھی مولا کائنات علیہ السلام نے کمیل کو اس بات کا اہل پایا تو دعا سکھائی. اب اگر کوئی آ کر گئے کہ مولانا صاحب مجھے تو جا کے پھر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کہ میں کہاں اہل ہو رہوں گا, میں تو اہل رہوں گا ہی نہیں. اچھا وہ کمیل کی بات تھی, اس لیے کہ اتنا عرصہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں رہے, اتنا عرصہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا. آج بھی مقام امیر المومنین علیہ السلام جو نجف اشرف کے اندر صحن فاطمیہ سلام اللہ علیہا کے آخر پر, صحن فاطمیہ سلام اللہ علیہا حرم امیر المومنین علیہ السلام کا وہ ایکسٹینشن ہے کہ جو پشت حرم کی طرف سے چلتا چلا جا رہا ہے بالکل سٹریٹ, اور جہاں پر وہ اینڈ ہو رہا ہے وہاں پر دو مقامات ہیں. ایک ہے مقام امام زین العابدین علیہ السلام, اور دوسرا ہے مقام صافی صفا اور مقام امیر المومنین. مقام صافی صفا کون ہے؟ صافی صفا جو ہے نا وہ امام کے ایک صحابیوں میں سے صحابی ہیں,
اور یہ صحابی کون ہیں جنہوں نے بہت تھوڑا عرصہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا؟ کب؟ جب غدیر والے سال یعنی کہ حجۃ الوداع کے سال مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول خدا نے حج سے پہلے بھیج دیا تھا یمن، اور مولا کو وہاں پر جو ذمہ داریاں عطا کی گئی تھیں ان ذمہ داریوں کو ادا کر کے مولا وہاں سے براہ راست حج کے لیے مکہ تشریف لائے، اور رسالت باب مدینہ سے مکہ تشریف لے کر آئے، اور پھر وہ حجۃ الوداع اور وہ خطبہ غدیر اور وہاں پر منکنتوں کا اعلان ہوا۔ تو 6 مہینے تھے مولا کائنات علیہ السلام نے جو وہاں پر گزارے، اور وہاں پر یہ صافی صفہ یمانی کے جس کا نام وہاں پر مرکز پہ جو لکھا ہوا ہے اسیب لکھا ہوا ہے، حمزہ سا 3 نقطوں والا سا ثمر والا سا یا اور با، اسیب یمانی یہ لکھا ہوا ہے۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں 6 مہینے گزارے۔ اب کیا اثر ہوا اس پر، اور مولا کائنات علیہ السلام نے اسے کیا سکھایا، یہ کچھ تاریخ میں نہیں آیا، بس ایک جملہ آیا ہے، اور وہ یہ جملہ ہے کہ علمہ دعاءن، ایک دعا تھی امیر المومنین علیہ السلام نے جو اسیب یمانی کو تعلیم فرمائی، لیکن وہ دعا اسیب یمانی سے ہم تک پہنچ نہیں سکی۔ لیکن مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کہنا کہ کوئی اگر چہرہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی کر لے تو اتنا علی کا فریفتہ اور دیوانہ ہو جایا کرتا ہے کہ جیسے یہ صافی صفا یمانی ہو گیا۔ ہوا یہ کہ مقام امیر المومنین علیہ السلام اور وہی جگہ کہ جہاں پر صافی صفا کو مدفن بنا، وہ تو یمن میں رہتے ہیں، نجف میں کیسے بن گیا مدفن؟ مقام امیر المومنین علیہ السلام پر علی ابن ابی طالب آقا اکثر بیٹھا کرتے تھے اپنے اصحاب فرس اور خلص اصحاب کے ساتھ۔ کوفہ سے آتے تھے یہاں نجف، ابھی نجف کیا ہے؟ نجف ہی نہیں ہے، نجف ایک چٹیل میدان ہے، ایک صحرا ہے، ایک ڈیزرٹ ہے، وہاں پر مولا کائنات علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ آ کر بیٹھا کرتے ہیں، اور جو مولا کائنات علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہے تو کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہے، ان میں ایک گفتگو مولا نے وہاں پر مطرح فرمائی اور کہنا شروع کی، آغاز کیا۔ مولا نے فرمایا کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو مجھے نظر آ رہا ہے؟ کتاب کا نام ہے مقاصد الزائرین اور مصنف کا نام ہے سید محمود غریفی۔ وہ یہ لکھتے ہیں، روایت نقل کرتے ہیں کہ مولا کائنات علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا کیا تمہیں وہ نظر آ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ سنیے گا، صاحب ذوق کے لیے جملہ آ رہا ہے، کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو مجھے نظر آ رہا ہے؟ اصحاب بھی علی کے اصحاب تھے، فوراً کہہ اٹھے مولا عین اللہ ہم تھوڑی، آپ ہیں۔ مولا عین اللہ ہم تو نہیں ہیں، آپ عین اللہ ہیں، جو آپ کو دکھائی دے گا وہ ہمیں تھوڑی دکھائی دے گا، کیا تم وہ سن رہے ہو جو مجھے سنائی دے رہا ہے؟ فرمایا اذن اللہ آپ ہیں، ہم کہاں، جو آپ سنیں گے وہ ہمیں کہاں سنائی دے سکتا ہے؟ مولا نے فرمایا اس دن اس وقت اس کیفیت کے ساتھ ایک جنازہ یہاں پر لایا جائے گا۔ وہ دن آیا، وہ وقت آیا، اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے وہی مقام امیر المومنین علیہ السلام پر نجف اشرف میں، اور وہ جنازہ ایک اونٹنی پر رکھ کے لایا گیا، بیٹا ساتھ ہے، غلام ساتھ ہے، اور لایا گیا، اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بیٹھے ہوئے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، آ کے پوچھنے والا بیٹا یہ پوچھتا ہے کہ آپ سب میں علی ابن ابی طالب کون ہیں؟ نہیں، معذرت کے ساتھ یہ تو بات بعد میں کھلی، اس لیے کہ آ کے کہنے والا جو بیٹا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے والد ہیں، کیا ہم وادی غری میں پہنچ گئے ہیں؟ کیا ہم ظاہر کوفہ پہنچ گئے ہیں؟ کہنے لگے ہاں تم ظاہر کوفہ پہنچ گئے ہو، کیا کرنا ہے؟ کہا یہاں پہ دفنانا ہے۔ کہا یہاں دفنانا ہے؟ وہاں جہاں سے تم آ رہے ہو اپنے وطن میں کیوں نہیں دفنایا؟ کہا بابا نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد مجھے یہاں میرے وطن میں نہ دفنانا، وہاں غری میں لے جا کر دفنانا۔ کہا کیوں، کیا کچھ کہا تھا؟ کہا ہاں زمانہ آخر کے اندر رسول خدا کا جانشین اور وصی علی ابن ابی طالب وہاں پر دفن ہونے والا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اسی زمین میں سونپا جائے کہ جس زمین میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانے والے ہیں۔ اور ایک مرتبہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تیرا والد، تیرا باپ ہم سے محبت کرنے والا تھا اور اس کا ایک حق ہے ہماری گردن پر۔ یوں تو یہ جملہ کہنے سے پہلے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آستینوں کو کھولا، آستینوں کو بلند کیا، اور بیلچا وغیرہ جو بھی ٹول تھا قبر تیار کرنے کے لیے مولا اسے اٹھانے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ جس علی ابن ابی طالب کی خاطر اسیب یمانی یہاں دفن ہونا چاہتا ہے وہ علی میں ہی ہوں۔ اور یہ کہتے جاتے تھے اور اس کی قبر علی ابن ابی طالب خود تیار کرتے جاتے تھے۔
آج بھی جائیے اور تو جا کر آپ وہاں پر دیکھیے صافی صفائی امانی کی قبر پر یہ جملے ان کی زیارت میں لکھے ہوئے شامل ہیں کہ السلام علیکہ یا من تولا دفنہ امیر المومنین، سلام ہو اس پر کہ جس کے دفن کے متولی خود علی ابن ابی طالب ہوئے۔ آپ یہ دیکھیے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وہ ہم سے محبت رکھتا تھا، اس محبت کی وجہ سے اس کا ایک حق ہماری گردن پر ہے، لہٰذا اب کوئی اور آ کر اس کے کفن دفن کا سامان نہیں کرے گا، میں علی خود اس کی قبر بناؤں گا، میں علی خود اس کو غسل دوں گا، میں علی خود اس کو کفن پہنا کے دفناؤں گا۔